السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمان اور صحت کے اس تعلق پر جو اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ اسلام جسمانی صحت کو صرف ضرورت نہیں بلکہ ایک عبادت سمجھتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ بیماری آزمائش ہے یا کفارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحت کا نظام کیا تھا، وضو کے فوائد، سونے جاگنے کا اسلامی اصول، حلال رزق اور شکر گزاری کا روحانی اثر۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں صحت کی اہمیت۔ اسلام میں جسم بھی امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یعنی اگر تم اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے تو تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اسلام صحت کو ایک ایسی نعمت سمجھتا ہے جس کی قدر زیادہ لوگ بیماری کے بعد کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ عبادت بھی تب آسان لگتی ہے جب جسم مضبوط ہو۔ بیماری آزمائش ہے یا گناہوں کا کفارہ؟ اسلام بیماری کو سزا نہیں کہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی بیماری ایک طرف آزمائش ہے، دوسری طرف اللہ کی رحمت بھی ہے۔ یہ تکلیف انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ بڑھاتی ہے اور اسے صبر کی طاقت دیتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اسلام کہتا ہے، علاج کرو، دوائی استعمال کرو، خود کو لاپرواہی سے بیمار مت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کے صحت کے لحاظ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی 3 میڈیکل اصولوں پر تھا۔ نمبر 1، اعتدال، چیخ کر ہنسنا نہیں، بہت زیادہ کھانا نہیں، دیر تک جاگنا نہیں۔ نمبر 2، صفائی، روزانہ مسواک، وضو، جسم اور کپڑوں کی صفائی۔ نمبر 3، تحرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، سفر کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ جسمانی سرگرمی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی فعال اور صحت مند رہے۔ وضو کے طبی فوائد۔ وضو صرف عبادت نہیں، جسم کو روزانہ کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ چہرہ دھونے سے جلد صاف ہوتی ہے، ناک میں پانی ڈالنے سے جراثیم کم ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھونے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، ذہن پرسکون ہوتا ہے۔ جو لوگ 5 وقت وضو کرتے ہیں ان کے جسم میں تازگی اور چہرے میں نور زیادہ نظر آتا ہے۔ سونے اور جاگنے کا اسلامی نظام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سوتے تھے اور فجر سے پہلے اٹھتے تھے۔ آج کی میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ جلدی سونے والے لوگ زیادہ تر مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح کی روشنی وٹامن ڈی، ہارمونز اور ذہنی سکون کے لیے بہترین ہے۔ رات جاگنے سے دل، دماغ اور معدہ کمزور ہوتا ہے۔ اسلامی نظام نیند بالکل میڈیکل اصول کے مطابق ہے۔ حلال کھانے سے روحانی طاقت۔ قرآن میں ہے، پاکیزہ اور حلال کھاؤ۔ حلال کھانا صرف مذہب کا حکم نہیں بلکہ انسان کے جسم پر بھی اثر کرتا ہے۔ ذہن صاف رہتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے، جسم میں قوت آتی ہے۔ حرام یا مشکوک کی کمائی کا کھانا انسان کے دل کو سخت کرتا ہے اور عبادت کا ذوق کم ہو جاتا ہے۔ شکر گزاری سے جسمانی سکون۔ ماہرین کہتے ہیں شکر کرنے والے لوگوں میں بلڈ پریشر کم رہتا ہے، تناؤ کم ہوتا ہے،
نیند بہتر ہوتی ہے، ذہنی سکون بڑھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ یعنی شکر صرف زبانی نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، اور یہی سکون صحت کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی دعائیں اور سپورٹ اس سفر کو آسان بنا دیتی ہیں تاکہ مزید ایسے ہی اسلامک ہیلتھ ایجوکیشن انفارمیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی نعمت برقرار رکھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔